قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, my God, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Trishadashodashavarsa Bhargovindeni Nagnikam Ekavimshati Varshava Sapra Varshava Pnuyat Yathavayum Samashrite Sarvajivante Jantava Tathagrastama Vartate Itara Sharama Narashansam Vajinam Vajanni Shediram Pushanam Sanmairim Heratham Nadurga Davasava Sudanavo Vishwasam Maturo Ahanso Nishpiparta Bahunam Janmanamante Gyanvan Mam Parpadiyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha Udara Sarva Evaite Gyani Tatmeva Maimatam Astitah Sahiyuktatma Mameva Muttamam Gati. Om Namah Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purusha Namah. Sadr Muhtaram اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر معزز علماء کرام اور اس جلسہ دستار بندی کی نسبت پر حاضر ہونے والے ہمارے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اپنے گھروں میں پردے میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہمارے سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے، اس لیے کہ اس محفل کی نسبت قرآن کریم سے ہے، اور قرآن کریم اس دنیا میں اس زمین پر سب سے مقدس کتاب ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ یونیورسل ٹروتھ بھی ہے کہ دنیا میں اس پرتھوی پر، اس پورے برہمانڈ میں 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، تو اس زمین پر سب سے مبارک اور محترم کوئی چیز ہے، کوئی سموِدھان اور کوئی قانون کی کتاب اگر ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن بہت مقدس ہے، بابرکت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی اس قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے عقیدت و محبت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایک حرف اس کتاب سے تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی عظمت،
اس مقدس کلام سے، کتاب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ 10,500 انسان 10,500 سال سے انسان اس زمین پر ہے۔ میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ فرام دا بگننگ ٹو ٹل ناؤ، دنیا کے شروع ہونے سے لے کر آج تک کوئی مائے کا لال قرآن سے بہتر مقدس کتاب نہیں لا سکتا۔ اس قرآن سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے قوم کو سربلندی عطا کی ہے، اور جس نے بھی اس قرآن کریم کی ذلت یا اس قرآن کریم سے رشتہ توڑا ہے وہ ذلیل اور خوار بھی ہوا ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم جوڈائزم مانی جاتی ہے۔ یہودی کو ہم مانتے ہیں، دنیا مانتی۔ آپ اگر تحقیق کریں گے تو یہودی کو اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ اس نے بھی اپنا رشتہ قرآن سے دنیاوی اعتبار سے جوڑا ہے اور قرآن سے مدد طلب کی ہے، تب جا کر 2000 سال کی جو وہ غلامی کر رہے تھے، وہ 2000 سال سے غلامی سے نجات اگر ان کو ملی ہے تو اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو نجات ملی۔ تو الحاصل ہمیں تو اس بات پر گرو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ الحمدللہ اپنے اس قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسہ ہمارے پاس ہے، مکتب ہمارے پاس ہے، اور ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، لیکن اور زیادہ اس قرآن کریم پر محنت کی ضرورت ہے۔ قرآن دنیا کی تمام سمسیا کا سمادھان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تبیانا لکل شیء۔ اگر آج کا بے ضمیر ایمان فروش میڈیا والا کہتا ہے کہ قرآن کریم صرف ایک دھارمک کتاب ہے، اس قرآن کو پڑھ کر حافظ قرآن بچے بن سکتے ہیں، یا اس قرآن کریم کی ایک حرف کو پڑھ کر 10 نیکیاں پراپت کی جا سکتی ہے، یا اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کی تفسیر کو جاننے والا عالم دین مولانا ان کو کہہ سکتے، تو وہ ان کی غلط سوچ ہے۔ قرآن صرف عبادت کی کتاب، حافظ قرآن بننے کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں دنیا کی تمام دنیاوی اور دینی تو ہے، دنیاوی مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اس کو قرید کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج ہمیں ڈیمورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی طرف سے کوئی نئے قوانین آ جاتے ہیں یا کوئی نیا سسٹم لانچ کیا جاتا ہے تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے، لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کے احکامات کی حفاظت لفظی اعتبار سے قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ رب۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہو تو ہو جائے، کوئی دقت نہیں ہے، وہ ان کی جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ورنہ قرآن تو کسی کا برا نہیں چاہتا ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تمام دنیا کے انسانوں کی کامیابی اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ کہیں پر تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ یہ کتاب صرف دیٹ بک only for Muslim, only for مومن, only for اسلام، never، بالکل نہیں۔ قرآن is a great book for all mankind in the world۔ دنیا میں جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں قرآن سب کے لیے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔